میں ایک بات سنا کر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ صحابی جنہوں نے یہ خطبہ اللہ کے نبی کا نقل کیا ہے، میں چاہتا ہوں ان کے مختصر سے حالات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ ان کے حالات ہیں بہت عجیب۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسلام لانے کا اور اپنی زندگی واقعہ خود بیان کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایران میں ایک علاقہ اصبہان، وہاں کا ایک جگہ ہے جے، میں وہاں کے رہنے والا ہوں، اور میرا والد اپنے علاقے کا رئیس تھا، خان، وڈیرا، سردار، نمبردار، جو بھی کہیں اپنے علاقے کا وڈیرا تھا، اور میں عبادت کرتا اپنے مذہب کے مطابق۔ ہم آگ کی پوجا کرتے، مجوسی تھے، تو میری کثرت عبادت کی وجہ سے میرے خاندان اور گاؤں والوں نے مجھے آتش کدے کا مجاور بنا دیا۔ آتش کدہ جہاں پہ ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، وہ چونکہ آگ کو خدا سمجھتے ہیں، ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، مجھے اس کا مجاور بنا دیا۔ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ اپنی زمینوں کے سیر کے لیے نکلا، تو گزرتے میں ایک جگہ پہ گیا جہاں عیسائیوں کا گرجا تھا، میں گرجے میں چلا گیا سیر کے لیے۔ میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، مجھے عبادت بہت پسند آئی۔ میں نے عیسائیوں سے پوچھا تمہارا مذہب اور دین کیا ہے؟ انہوں نے مجھے اپنا پورا دین سمجھایا، میں بہت متاثر ہوا۔ میں نے کہا تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی شام میں۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جب کوئی آنے والا قافلہ ہو تو مجھے اطلاع کریں، میں شام جاؤں گا نا۔ انہوں نے کہا میں نے پوچھا، اور میں جب گھر آیا میں نے اپنے والد، اپنی والدہ اور گھر والوں کو حالات سنائے، اور میں نے بتایا کہ میں ان کے دین سے بہت متاثر ہوں۔ میرے ابا کو شک پڑا کہ یہ ان کے ساتھ دوڑ نہ جائے، تو میرے ابا نے گھر میں بیڑی کے ساتھ میرے پاؤں کو باندھ دیا، بیڑی لگا دی۔ تو میں نے گرجے میں پیغام بھیجا، اگر یہاں سے کوئی قافلہ تجار کا گزرے اور شام جا رہا ہو تو مجھے اطلاع کرنا، میں اس کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ قافلہ وہاں پہنچا، عیسائیوں نے اطلاع دی، انہوں نے اپنی اس بیڑی کو کاٹا اور قافلے کے ساتھ شامل ہوئے اور شام کے علاقے میں چلے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جس پادری کے پاس ٹھہرا، میں اس سے متاثر نہیں ہوا، جو بڑا بے دین قسم کا اور دنیا پرست آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ دو، جو لوگ صدقے کا مال لاتے وہ جمع کر کے اپنے گھر میں جمع محفوظ کر لیتا، دنیا دار آدمی تھا۔ جب وہ مرا، اس کی جگہ پہ جانشین جو عیسائی پادری بنا، وہ بہت نیک آدمی تھا، میں اس کے ساتھ رہا۔ اور جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے پوچھا میں آپ کے مرنے کے بعد کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا شہر موصل میں فلاں پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ میں شہر موصل میں چلا گیا، اس پادری کی خدمت میں رہا، میں نے پورا اپنے آنے کا قصہ بیان کیا، وہ بہت نیک آدمی تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا میں نے اس پادری سے پوچھا اب میں کہاں جاؤں؟ تو مجھے انہوں نے کہا نصیبین وہاں شہر ہے، وہاں پادری ہے، وہاں چلے جانا۔ میں ان کی موت کے بعد وہاں چلا گیا، وہ بھی پادری بہت اچھا تھا، بہت نیک آدمی تھا، میں اس کی خدمت میں لگا رہا۔ اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا شہر غموریہ میں وہاں ایک پادری ہے، اس کے پاس جاؤ۔ میں ان کے پاس چلا گیا، وہاں میں نے کچھ مزدوری بھی کی، میرے پاس کچھ بکریاں اور کچھ گائے جمع ہو گئی۔ جب اس پادری کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا میں اب کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب کرۂ ارض اور زمین پہ کوئی آدمی ہمارے پادریوں کا ایسا موجود نہیں ہے جو صحیح دین مسیحیت پہ چل رہا ہو، اس لیے میں آپ کو اب وصیت کرتا ہوں، عرب کی سرزمین پہ ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس سرزمین پہ وہ ہوں گے اس کی علامت یہ ہے وہاں کھجوریں بہت ہوں گی، اور شہر کے دونوں طرف یہ سنگریزے کنکریلی زمین جیسی ہوتی ہے، پہاڑیاں، یہ اس کے دونوں طرف ہوں گی۔ نمبر 2 وہ پیغمبر ایسا ہے ہدیہ قبول کرتا ہے، صدقہ نہیں کھاتا۔ نمبر 3 ان کے یہ دو جو شانے کے کندھے ہیں ان کے درمیان ایک مہر نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان یہ کبوتر کے انڈے سے ذرا بڑا اور مرغی کے انڈے سے چھوٹا ایسے ابھرا ہوا گوشت کا حصہ تھا انڈے کی طرح، یہ اللہ کے نبی کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ انہوں نے کہا میں انتظار میں رہا تو ایک عرب کا قافلہ تھا، بنو کلب قبیلے کا، وہ جا رہا تھا مکہ۔ میں نے کہا مجھے آپ اپنے عرب میں لے چلو، اس کے بدلے میں یہ گائے ساری تمہیں دیتا ہوں، اس کے بدلے بکریاں ساری تمہیں دیتا ہوں، مجھے مکہ لے چلو۔ وہ مکہ مکرمہ لے گئے، انہوں نے میرے اوپر ظلم یہ کیا، میری بکریاں بھی لے لی، میری گائے بھی لے لی، اور مجھے بنو قریظہ یہودی قبیلے کے ہاتھ غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ دیکھو رئیس کا بیٹا ہے اور اللہ کے نبی کی محبت میں بکتا ہوا چلا گیا۔
رئیس کا بیٹا، جب اللہ کسی کو کھینچے اپنی محبت میں اللہ کیسے اسباب عطا فرماتے ہیں۔ غلام بنے، کہتے ہیں مکہ سے خریدا اور بنو قریظہ یہودیوں نے مجھے مدینہ لے آئے، میں مدینہ منورہ پہنچا، وہ کھجوروں کے درخت دیکھے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا اب صحیح جگہ پر پہنچایا ہوں، رئیس کا بیٹا غلام بن کے جا رہا ہے اور خوش ہیں، میں اس سرزمین پہ پہنچ گیا ہوں جہاں آخری پیغمبر آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں بہت خوش ہوا، اب میں انتظار میں تھا حضور پاک کے بارے میں خبر ملے۔ ایک اچانک اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آ رہے ہیں، اور مدینہ داخل ہونے سے پہلے جہاں قباء مسجد ہے، اللہ کے نبی پہلے وہاں ٹھہرے تھے، وہاں ٹھہرے ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے مدینہ سے نکلا اور قباء پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ کچھ صدقہ میں لایا ہوں، صدقہ۔ اللہ کے نبی نے اس کو لیا اور فرمایا سلمان ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، آپ نے صدقہ صحابہ میں تقسیم کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے خوشی ہوئی کہ دوسری نشانی بھی مجھے مل گئی، یہ باغات والا شہر بھی مل گیا، اور دوسری نشانی کہ آخری نبی صدقہ قبول نہیں کریں گے، یہ بھی نشانی مل گئی۔ کہتے ہیں حضور وہاں سے مدینہ منورہ آئے، میرے دل میں خواہش آئی اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں۔ میں پھر حضور پاک کی خدمت میں گیا تو میں نے کہا حضور ہدیہ ہے، آپ نے کھا لیا؟ فرمایا ہاں ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں اور ہم ہدیہ کھا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خود استعمال فرمایا اور باقی ہدیہ آپ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دیا۔ اب کہتے ہیں میں واپس چلا گیا، غلام تھا، غلامی میں کام کرتا رہا۔ کچھ دنوں بعد میں پھر آیا، جب پہنچا تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور کسی صحابی کو دفن ہو رہا ہے، وہاں گئے ہیں۔ میں کہتے ہیں میں وہاں گیا تو قبر کھودی جا رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں پشت کی طرف آیا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ سلمان کیوں آ رہا ہے، آپ نے اپنی کمر سے کپڑا اتارا تو میں نے مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، میں نے مہر نبوت کو دیکھا تو میں چمٹ گیا، میں نے اللہ کے نبی کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ بس میرے کیا کہنے، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا کہ جس کے لیے میں در بدر کے دھکے کھا رہا تھا، آج وہ مجھے حضور مل گئے ہیں۔ اب حضرت سلمان کہنے لگے، پھر خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سلمان نے اپنا پورا قصہ واقعہ سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہودیوں سے یہ مکاتبت طے کرو۔ مکاتبت عربی زبان میں کہتے ہیں کہ غلام اپنے آقا سے کہے کہ تم کتنے پیسے لوگے اور مجھے آزاد کر دو، اسے کہتے ہیں مکاتبت۔ تو انہوں نے جا کر اپنے یہودی مالک اور آقا سے معاملہ طے کیا، کیا مجھے آزاد کرو، بتاؤ بدلے میں کیا لوگے؟ یہودی کہنے لگا ایک تو بدلے میں ہم آپ سے 40 اوقیہ سونا، یہ سونے کی اچھی خاصی مقدار ہے، اتنا سونا دو۔ نمبر 2، 300 درخت کھجوروں کے لگاؤ، جب یہ کھجوروں کے درخت بڑے ہو جائیں اور پھل دینا شروع کر دیں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے مکاتبت تو طے کی ہے لیکن سودا بڑا مہنگا ہے، ایک تو اس نے اتنا سونا مانگا ہے، اور دوسرا اس نے کہا 300 درخت لگاؤ، جب ان میں پھل آ جائیں گے ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کہہ دو مجھے منظور ہے، تم کہہ دو مجھے منظور ہے۔ یا رسول فرمایا ہاں تم کہہ دو مجھے منظور ہے۔ حضرت سلمان نے منظور کر لیا۔ اب حضرت سلمان اللہ کے نبی خدمت میں آئے، حضور پاک کی خدمت میں کسی تھوڑا سا سونا ہدیے میں آیا، آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، اس میں سے اپنا مال ادا کرو۔ حضرت سلمان کے حضور تھوڑا سا ہے، فرمایا تم لے جاؤ۔ حضرت سلمان نے اس سے تول کے دیا تو بدلے کتابت بھی ادا ہو گیا اور سونا مزید بچ گیا۔ یہ تو برکت والا سونا تھا نا، کثرت والا نہیں، برکت والا تھا۔ حضرت سلمان کہتے سونا بدلے کتابت ادا ہو گیا۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اپنے مالک سے پوچھو کہ کہاں پہ 300 کھجوروں کے درخت لگانے ہیں۔ اس نے کہا جی فلاں زمین میں۔ اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت منگائے اور اپنے ہاتھوں سے آپ نے لگائے، اپنے ہاتھوں سے۔ ابھی سال نہیں گزرا تھا کہ کھجور بڑا ہوا اور اس پہ پھل لگ گئے، 1 سال میں کھجور بڑی اور پھل لگ گیا۔ اب شمائل ترمذی میں روایت موجود ہے کہ اس میں بعض درخت ایسے تھے کھجور کے جن پر پھل نہیں لگا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی بھی ان پر پھل کیوں نہیں لگا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ درخت وہ تھے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ کے نہیں تھے، یہ کسی صحابی نے لگائے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہ درخت بھی لگائے اور اسی سال ان میں بھی پھل لگ گیا۔ ہر سلمان فارسی آزاد ہو کے ادھر سے آزاد ہوئے، ادھر اللہ کے نبی کے غلام بن گئے۔ پھر ہر سلمان فارسی نے وفا کی ہے، اور حدیث پاک میں ہے
حضور پاک نے فرمایا سلمان کے بارے میں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، میں نے اس کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، اب سلمان میرا ہے، ہم سلمان کے ہیں۔ غزوہ خندق جو مدینہ کے دفاع کی جنگ لڑی گئی ہے، حضرت سلمان کے مشورے کے مطابق وہ خندق کھودی گئی اور مسلمانوں نے جنگ ہاری نہیں بلکہ جنگ جیتی ہے۔ یہ سلمان فارسی وہ تھے کہ جن کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں 250 سال ان کی عمر تھی، اور بعض کہتے ہیں 350 سال عمر تھی، بعض کہتے ہیں 2.5 سال اور بعض کہتے ہیں 350 سال۔ یہ پوری عمر آپ کے ذہن میں ہوگی نا تو پھر پچھلا واقعہ سمجھ آئے گا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی مر گیا، اور یہ چلتے رہے، ہے نا ذہن میں، ایک پادری فوت، دوسرا، تیسرا، تو کئی پادری نمٹائے لیکن یہ حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ